خاص مہمان آیا، برکتوں کا سامان لایا، مغفرتوں کا نظام لایا، دیکھو دیکھو ماہ رمضان آیا۔ سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم اس خاص مہمان یعنی کہ ماہ رمضان کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، کسی کو سحری و افطاری کرانے کی فضیلت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ماہ رمضان کس طرح سے خیر و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم اس خاص مہمان کو ڈسکس کریں گے، وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنے جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے تو اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ سامعین گرامی، روزہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اسی لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود سحری و افطاری کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں بہت برکت ہے۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد و ثمرات ہیں، جیسا کہ روزہ رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسی روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے سے مسلمانوں میں تقویٰ و پرہیزگاری، جسمانی و روحانی طہارت اور ایثار و محبت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ سامعین گرامی، ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حافظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔
سامعین گرامی، چونکہ یہ خاص مہمان یعنی کہ ماہ رمضان اپنے میزبانوں کے لیے مغفرت لے کے آتا ہے، برکتیں لے کے آتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس خاص مہمان کا اچھے سے خیال رکھیں۔ اچھے سے خیال یعنی کہ ہم بھی اس مہینے میں روزے رکھیں۔ روزہ رکھنا صرف یہی نہیں کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہر برے کام کو چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دوسروں کا احساس کریں، کیونکہ روزہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اس میں دوسروں کا بھی احساس ہو، دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو، دوسروں کی ضروریات کا احساس ہو، اور زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ شکریہ۔